Assalamu alaikum students. The topic for today is influence of Catherine Bridges in the novel Goodbye Mr. Chips. Dear students, as you know, in our previous lecture we have discussed how Mr. Chips meets Catherine Bridges. In this slide we'll discuss impact of Catherine Bridges upon Brookfield and Mr. Chips. So there are three main headings under which we may study the character of Catherine Bridges. One is feminism. फेमिनिज्म से मुराद बेटा सादा लफ्ज़ों में एक ऐसी सोच है जिसके मुताबिक ख़वातीन को बेहतरीन हकूक़ दिए जाने चाहिए, और आइकोनोक्लास्टिसिज्म एक ऐसी अप्रोच है, एक ऐसा माइंडसेट है जिसके मुताबिक एक इदारे को दूसरे इदारे में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए. मिसाल के तौर पर मिलिट्री को पॉलिटिक्स में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए. जेंडर इक्वलिटी, कैथरीन ब्रिजेस जेंडर इक्वलिटी पे ज़बरदस्त यकीन रखती थी, एंड शी बिलीव्स दैट women should have every right to be equal to their male community. Females should have equal rights. They should have equal rights of education, of jobs, and they must have right of casting a vote. This presentation will cover a character sketch of Catherine Bridges, her important traits of personality, how she falls in love, her influence on Mr. Chips, her convincing power among all the colleagues of Mr. Chips, and how she conquered Brookfield School. इस प्रेजेंटेशन में हम देखेंगे कि कैथरीन ब्रिजेस की शख्सियत के अहम पहलू कौन से हैं, किस तरह उसे मिस्टर चिप्स से मोहब्बत हो जाती है, किस तरह वो अपना इम्पैक्ट मिस्टर चिप्स पर छोड़ती है, और किस तरह वो मिस्टर चिप्स और मिस्टर चिप्स के दूसरे कोलीग्स से अपनी बात मनवाने की सलाहियत रखती है. ए गवर्नेस आउट ऑफ जॉब, उनकी जो मुलाजमत है कैथरीन ब्रिजेस की शादी से पहले वो एक गवर्नेस की थी, विद रेडिकल, इनकलाबी, इन्फ्लुएंशियल, बासर थॉट्स. सो सोच रखती थी एंड स्ट्रॉन्ग एडवोकेसी फॉर विमेन टू अपहोल्ड ऑफिसेस, और वो इस बात की मजबूत सपोर्टर थी कि ख़वातीन को जॉब्स भी करनी चाहिए, विद राइट टू कास्ट अ वोट आफ्टर प्रॉपर एजुकेशन. एक मुकम्मल तलीम हासिल करने के बाद उन्हें वोट का हक भी मिलना चाहिए. ये कैथरीन ब्रिजेस और मिस्टर चिप्स की हसीन मुलाकात के हवाले से सवालात हैं, और उसके बाद किस तरह से मिस्टर चिप्स की ज़िंदगी पे वो असरात मुरतब करती है. ये वो तमाम सवालात हैं जो बोर्ड में पहले आ चुके हैं. जैसे सबसे आखिरी सवाल हम देखते हैं, डिस्क्राइब द फर्स्ट मीटिंग ऑफ मिस्टर चिप्स एंड कैथरीन, व्हाट वाज इट्स इम्पैक्ट ऑन देयर फ्यूचर लाइफ. कैथरीन ब्रिजेस और मिस्टर चिप्स की मुलाकात के बारे में लिखिए और ये भी बताइए कि इसका मुस्तकबिल की ज़िंदगी में क्या इम्पैक्ट पड़ा. यानी इम्पैक्ट जो है वो मिस्टर चिप्स की ज़िंदगी पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, और फिर उनकी वफ़ात के बाद मिस्टर चिप्स की ज़िंदगी पे क्या इम्पैक्ट पड़ा. इस तरह अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डिस्क्राइब द फर्स्ट एनकाउंटर बिटवीन मिस्टर चिप्स एंड कैथरीन. किस तरह वो कहते हैं ना, आँखों आँखों में इशारे हो गए, हम तुम्हारे हो गए, तो किस तरह उनकी पहली मुलाकात हुई. एंड व्हाट अकॉर्डिंग टू यू इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट इंसिडेंट इन द लाइफ ऑफ मिस्टर चिप्स. या ये क्वेश्चन पेपर में ऐसे भी पूछा जा सकता है, हाउ डिड कैथरीन एंड मिस्टर चिप्स मीट ईच अदर.
So this is how they meet each other during a summer vacation in the Lake District. मौसम गर्मा की छुट्टियों के दौरान लेक डिस्ट्रिक्ट में, ये बेटा लेक डिस्ट्रिक्ट ऐसे ही है जैसे आप हमारे यहाँ समझ लें सवात कलाम नॉर्दर्न एरियाज़ में सैर करने के लिए जैसे हम जाते हैं, तो इसी तरह उनके लिए लेक डिस्ट्रिक्ट का इलाका है जो बड़ा पुरफ़िज़ा है, पहाड़ी इलाका है और झीलों से मुज़य्यन है। तो वहाँ मिस्टर चिप्स अपने एक दोस्त के साथ गया होता है, उसके दोस्त का नाम होता है राउडन। वन डे ही नोटिसेस अ यंग लेडी। होता ही है कि राउडन जो है उसको किसी काम की वजह से वापस आना पड़ता है, तो वो अकेला रह जाता है। तो पहाड़ी पे वो चढ़ा होता है और देखता है कि एक नौजवान लड़की स्टैंडिंग ऑन अ डेंजरस रॉक वेविंग हर हैंड। मिस्टर चिप्स क्या देखते हैं कि एक नौजवान लड़की जो है एक बड़ी ख़तरनाक नज़र आने वाली चट्टान पे खड़ी है और अपने एक दोस्त को हाथ हिला रही होती है। चिप्स इमीडिएटली थिंक्स, चिप्स फौरी तौर पर ये सोचते हैं कि शी इज़ इन डेंजर, कि ये लड़की ख़तरे में है और मदद के लिए पुकार रही। सो बीइंग अ गैलेंट ओल्ड चैप ही रशेस टू हर रेस्क्यू। तो खुद को बहादुर समझते हुए वो उसकी मदद करने के लिए भागते हैं, बट ही रशेस टू हर रेस्क्यू। अनफॉर्चुनेटली पुअर ओल्ड चिप्स स्प्रेन्स हिज एंकल। लेकिन उसको बचाने की कोशिश में जब वो भागते हैं तो वो गिर जाते हैं और उनके टखने में मोच आ जाती और वो चलने के काबिल नहीं रहते। In any case, the young lady was not in trouble after all. अच्छा, बात जो भी थी ये बाद में पता चलता है कि कैथरीन जो है वो बिल्कुल भी ख़तरे में नहीं थी, बल्कि वो इतनी ख़तरनाक चट्टान पे चढ़ के अपनी दोस्त को हाथ हिला रही थी कि देखो मैं कहाँ चढ़ी हुई हूँ, कितना ऊपर पहुँची हुई हूँ मैं। कैथरीन, फॉर इट इज़ शी, वॉज सिंपली वेविंग टू अ फ्रेंड, बट शी फील्स दैट चिप्स इंजरी इज़ काइंड ऑफ हर फॉल्ट। लेकिन वो ये महसूस करती है कि चिप्स को जो ये चोट लगी है तो ये उसकी गलती की वजह से लगी है, या वो ये समझती है कि चूँकि वो मुझे बचाने के लिए आ रहा था तो इसलिए मेरा हक बनता है कि मैं अब इसकी हेल्प करूं। तो कहाँ मिस्टर चिप्स पहले रेस्क्यूअर की तरह आ रहा था, लेकिन अब कैथरीन ब्रिजेस जो है वो रेस्क्यूअर बन गई। और कहाँ मिस्टर चिप्स ने पहले ये सोचा था कि कैथरीन वुड बी रेस्क्यूड, लेकिन अब कैथरीन ये सोच रही थी कि चिप्स मस्ट बी रेस्क्यूड। सो शी हेल्प्स हिम गेट टू अ सेफ प्लेस वेयर ही कैन रेस्ट हिज एंकल। इसलिए वो मिस्टर चिप्स को उसके फार्म हाउस पे ले जाती है विज़डलहर्ड में, जहाँ मिस्टर चिप्स अकेले ही ठहरे होते हैं। एंड देयर दे गेट एक्वेंटेड, और वहाँ वो दोनों एक दूसरे को जान लेते हैं और होते होते प्यार हो जाता है। चिप्स इज इंस्टेंटली टेकन बाय दिस विजन ऑफ लवलीनेस। चिप्स को तो फौरन ही खूबसूरती के इस मुजस्समे से प्यार हो जाता। Yet not only is Catherine rather pretty, Catherine ना सिर्फ खूबसूरत होती है, she is also very much of a modern woman, बल्कि वो बहुत ज़्यादा जदीद ख़तून भी होती, someone highly intelligent, और वो इंतहाई आला जहन की हामिल ख़तून होती है, and with ideas of her own, और उसके अपने खालिस ख्यालात होते हैं, वो किसी के ख्यालात को फॉलो नहीं करती। Previously, Chips very much a man of his time. इससे पहले अगर देखा जाए तो चिप्स जो है वो कदामत पसंद था, पुराने वक्तों का इंसान था। Had dismissed such women as monstrous creatures. वो कैथरीन जैसी खवातीन को कैथरीन से मिलने से पहले चुड़ैलें भूतनियाँ समझता था। वो समझता था कि ऐसी खवातीन जो बाईसाइकिलिंग करती हैं, ऐसी खवातीन जो सियासत में आने का हक मांगती हैं, ये खवातीन किसी चुड़ैल भूतनी जिन्नों से कम नहीं है। बट नाउ इन द प्रेजेंस ऑफ कैथरीन, लेकिन अब कैथरीन की मौजूदगी में ही गेन्स अ होल न्यू पर्सपेक्टिव ऑन थिंग्स। अब इन मामलात पर उसे नए ख्यालात मिल रहे हैं, उसकी सोच बदल रही है।
This is the start of a truly beautiful relationship. یہ خالصتاً ایک سچے خوبصورت رشتے کا آغاز تھا. تو آپ نے دیکھا کہ چپس جو ہے وہ پرانے خیالات کا حامل تھا، لیکن کیتھرین سے ملتے ہی کیتھرین کو وہ ایکسیپٹ کر لیتا ہے. Catherine Bridges had very revolutionary ideas. She believed that women ought to have a vote. In politics, she was a radical and liked the ideas of William Morris and Bernard Shaw. But Chips didn't like them because he was a conservative in politics. کیتھرین بریجز بڑے انقلابی خیالات کی مالک خاتون تھی. وہ اس بات پر یقین رکھتی تھی کہ خواتین کو ووٹ کا حق ملنا چاہیے. سیاست میں بھی وہ بڑے انقلابی خیالات رکھتے تھی اور اس کو ولیم مورس اور برنرڈ شاہ کے خیالات بہت زیادہ پسند تھے. لیکن چپس کو یہ دونوں رائٹر بالکل پسند نہیں تھے، کیونکہ چپس خود جو ہے وہ سیاست میں بھی پرانے خیالات کا مالک تھا. اور اگر کیتھرین کی خوبصورتی کی بات کی جائے، شی واز 25 years old, young enough to be Chip's daughter. کیتھرین کی عمر صرف 25 سال تھی، اور آپ دیکھتے ہیں کہ مسٹر چپس کی عمر جو ہے وہ 48 سال ہے جب وہ پیار میں مبتلا ہوتے ہیں. She had blue flashing eyes, freckled cheeks and straw-colored hair. اس کی نیلی آنکھیں، بھرے بھرے گال، گورے گورے گال اور گولڈن براؤن اس کے ہیئر. تو کیتھرین کو دیکھ کر تو نوجوان بھی ہل جاتے تھے، تو یہ تو پھر بابا جی تھے. Catherine Bridges is a conventionally pretty, charming young lady whose winsome beauty immediately attracts Chip's attention on that first fateful meeting on a hill in the Lake District. کیتھرین بریجز اتنی خوبصورت ہوتی ہے کہ اس کی دل جیت لینے والی خوبصورتی فوری طور پر چپس کے دل میں بیٹھ جاتی، اور لیک ڈسٹرکٹ کے پہاڑی علاقے میں یہ ملاقات اس کی زندگی کی یادگار ملاقات بن جاتی. چپ soon discovers that there's so much more to Catherine than just good looks and charm. مسٹر چپس کو فوراً یہ احساس ہو جاتا ہے کہ کیتھرین نہ صرف خوبصورت نظر آتی ہے، بلکہ اس سے زیادہ اس کے دل و دماغ کے تمام کونے بھی خوبصورت ہیں. اربن، وہ بڑی شائستہ ہے، کلچرڈ، بڑی تہذیب یافتہ ہے، اینڈ سوفسٹیکیٹڈ، اور بڑی باسلیقہ خاتون ہے. شی از آلسو اے ہائیلی انٹیلیجنٹ وومن. وہ بہت اعلیٰ تعلیم یافتہ اور ذہین ہے، ود ایڈوانسڈ آئیڈیاز، اور جدید خیالات کی حامل ہے. someone who passionately believes in gender equality. ایک ایسی خاتون جو مرد و عورت کی برابری کے حقوق پر یقین رکھتی ہے. There was a growing demand for women to have the vote in the late 19th century Britain. برطانیہ میں 19ویں صدی کے آخری اشرے میں فیمنزم کی تحریک عروج پر تھی، اینڈ کیتھرین exemplifies a new brand of politically conscious woman. اور کیتھرین بریجز جو ہیں وہ سیاسی طور پر شعور رکھنے والی ایسی خواتین کی لیڈر محسوس ہوتی ہیں. کیتھرین نے مسٹر چپس کے حوالے سے جو تبدیلیاں آتی ہیں ان کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں. کیتھرین broadened his views and opinions. کیتھرین نے مسٹر چپس کے خیالات اور نظریات کو بدل دیا تھا. Giving him an outlook far beyond the roofs and turrets of Brookfield. کیتھرین نے مسٹر چپس کو نہ صرف مسٹر چپس کی سوچ کو بدل دیا تھا، بلکہ بروک فیلڈ کے باہر کی دنیا کو بھی مسٹر چپس کی زندگی میں شامل کر دیا تھا. مسٹر چپس نہ صرف ایک اچھے استاد بن چکے تھے، بلکہ وہ ایک جدید قسم کے انسان بھی بن چکے تھے. So that he saw his country as something deep and gracious, to which Brookfield was but one of many feeding streams.
اور بروک فیلڈ جو ہے وہ اب مسٹر چپس کی موجودگی میں ایک ایسی ندی بن چکی تھی جس نے بے شمار قابل قدر انسان پیدا کیے تھے. ان میں پولیٹیشنز بھی تھے، ان میں اسٹیٹس مین بھی تھے، ان میں بشپس پیئرز بھی تھے، ان میں سینیٹرز بھی تھے، ان میں بزنس مین بھی تھے. She had a cleverer brain than his, and he could not confuse her ideas even if and when he disagreed with them. مسٹر چپس کیتھرین کے تمام خیالات کو مان لیتا تھا، یہاں تک کہ اگر کبھی کبھار وہ اس کے کسی آئیڈیا سے متفق نہ ہوتا تو پھر بھی وہ کیتھرین کی باتوں سے انکار نہ کرتا. He remained, for instance, a conservative in politics. مثال کے طور پر سیاست میں تو وہ قدامت پسند ہی رہا. Despite all her radical socialist talk, اپنے تمام انقلابی نظریات مسٹر چپس کے ساتھ شیئر کرنے کے باوجود بھی مسٹر چپس سیاست کے اندر قدامت پسند ہی رہا. لیکن مسٹر چپس نے کبھی اس معاملے میں کیتھرین کے مخالفت نہیں کی. But even where he didn't accept, he absorbed. جہاں کہیں اسے کیتھرین کی کوئی بات سے مخالفت ہوتی، اختلاف ہوتا، وہ وہاں خاموش ہو جاتا. Her young idealism worked upon his maturity to produce an amalgam very gentle and wise. مسٹر چپس پر اس کا نوجوان مثالی تصور ایک نیا اثر دکھا رہا تھا، اور مسٹر چپس کے اندر ایک جنٹل عقل مندی ظاہر ہو رہی تھی. And then came this astonishing girl wife whom nobody and then came this astonishing girl wife whom nobody had expected, least of all Chips himself. چپس کو تو کبھی بھی یہ توقع نہیں تھی کہ اس قسم کی خوبصورت خاتون سے اس کی ملاقات ہو جائے گی. She made him to all appearances a new man. The most of the newness was really a warming to life of things that were old, imprisoned and unguessed. His eyes gained sparkle. جو سب سے بڑا اثر مسٹر چپس کی زندگی پہ ہوا، جو انفلوئنس کیتھرین نے مسٹر چپس پہ ڈالا، وہ یہ تھا، اس کی آنکھوں میں چمک آ گئی. مراد یہ ہے کہ وہ مزید ذہین ہو گیا. His mind, which was adequately if not brilliantly equipped, began to move more adventurously. اور مسٹر چپس کا مائنڈ جو ہے وہ پہلے سے زیادہ تیز ہو گیا. مسٹر چپس نے پہلے سے زیادہ کریٹیکلی سوچنا شروع کر دیا. کریٹیکلی but positively. The one thing he had always had, a sense of humor. Sense of humor blossomed into a sudden richness. اس کا سینس آف ہیومر بھی بہت امپروو کر گیا. اب وہ بڑے اچھے جوک سناتا تھا. Which his years lent maturity. He began to feel a greater sureness. His discipline improved to a point of less rigid. He became more popular. آپ جانتے ہیں کہ مسٹر چپس کا ڈسپلن کو اتنا اچھا نہیں تھا، اور وہ ڈسپلن کو کنٹرول کرنے کے لیے صرف سختی استعمال کرتا تھا. لیکن کیتھرین کے آنے کے بعد، کیتھرین سے باتیں کرنے کے بعد، کیتھرین کی سجیشنز کے بعد، مسٹر چپس اب اتنا زیادہ سخت نہیں تھا، لیکن اس کو ڈسپلن قائم کرنے کے سختی کے علاوہ اور بھی طریقے سمجھ آ گئے تھے. اس لیے وہ بچوں میں اور زیادہ مقبول ہو رہا تھا. The most remarkable of all was the change she made in Chips. Till his marriage, he had been a dry and rather neutral sort of person. شادی سے پہلے تک تو مسٹر چپس جو ہے وہ بڑا خوش قسم کا، بورنگ قسم کا انسان تھا. Liked and thought well of by Brookfield in general. ہاں، بروک فیلڈ کے لوگ اسے بس بروک فیلڈ کی حد تک پسند کرتے تھے. But not of the stuff that makes for greater popularity or that stirs great affection. ہاں، شادی سے پہلے مسٹر چپس کی پرسنالٹی اس طرح کی نہیں تھی
کہ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اس کو آئیڈیل پرسنالٹی بنا لیتے جو ان کو فیوچر میں کوئی اسٹیمولس یا کوئی محرک پیش کرتا. ہاں بروک فیلڈ کی حد تک وہ پسند کیا جاتا تھا. He had been at Brookfield for over a quarter of a century, long enough to have established himself as a decent fellow and a hard worker. ہاں بروک فیلڈ میں اسے 25 سال سے زائد ہو چکے تھے اور وہ ایک محنتی ٹیچر تھا. But just too long for anyone to believe him capable of ever being much more. He had in fact already begun to sink into that creeping, dry rot of pedagogy, which is the worst and ultimate pitfall of the profession. مسٹر چپس کو بھی یہ محسوس ہونا شروع ہو گیا تھا کہ اس کا پڑھانے کا انداز ایک ہی ہے اور اس کی پڑھانے کی پیڈاگوجی، اس کا پڑھانے کا پیٹرن وہ جو ہے وہ بورنگ ہوتا چلا جا رہا ہے، جس سے اسٹوڈنٹس بھی جو ہے وہ اب کو اتنے مطمئن نظر نہیں آتے. تو اس کو اب یہ تبدیل کرنا پڑے گا اور یہ تبدیلی کیتھرین بریجز اس کے اندر لے آئے. Giving the same lesson years after year had formed a groove into which the other affairs of his life adjusted themselves with insidious ease. اور مسٹر چپس کے پڑھانے کا جو یہ اسٹائل تھا اس کے اندر اس کے باقی کی زندگی کے معاملات بھی اسی طرح چل رہے تھے، سیم روٹین میں، ان میں بھی کوئی ایکسائٹمنٹ نہیں تھی. لیکن خیر کیتھرین کے آنے سے اس کی زندگی بدل گئی. وہ جیسے کہتے ہیں نا، آئے ہو میری زندگی میں بہار بن کے، تو نے زندگی میں آ کے زندگی بدل دی. تو مسٹر چپس کی زندگی بھی بالکل ایسے بدل گئی. He worked well. He was a conscientious, he was a fixture that gives service, satisfaction, confidence, everything except inspiration. یہ شادی سے پہلے کی باتیں ہیں کہ اس کے پاس اعتماد تھا، وہ بروک فیلڈ کا لائل بھی تھا، بروک فیلڈ کی خدمت بھی کرتا تھا، لیکن وہ اسٹوڈنٹس کے لیے کبھی انسپریشن نہیں بن سکا. اور اگر ہم کیتھرین بریجز کی بات کرتے ہیں تو وہ اس سے بالکل الٹ تھی. She always thought that middle-aged men who read the Times and disapproved of modernity were terribly bores. تو کیتھرین بھی سوچتی تھی کہ یہ جو بڈھے ہوتے ہیں جو ٹائمز اخبار پڑھتے ہیں انہیں ماڈرنٹی کا کوئی پتہ نہیں ہے، انتہائی بورنگ حد تک. She thought the same about Mr. Chips at start, but later she changed her ideas about Mr. Chips. کیتھرین بریجز واز اے ٹرو فیمنسٹ. کیتھرین بریجز صحیح طور پر فیمنسٹ تھی. فیمنسٹ سے مراد ہے خواتین کو سوری جنٹلمن، جو خواتین کے حقوق کی بات کرتی ہے، خواتین کی ایکوالٹی کی بات کرتی ہے ان دا ایج آف کنزرویٹزم. بروک فیلڈ کے اندر رہتے ہوئے، بروک فیلڈ جیسے کنزرویٹو اسکول میں رہتے ہوئے، ایسا اسکول جہاں کے ٹیچرز کا مائنڈ سیٹ جو ہے وہ کنزرویٹو تھا. Living with Mr. Chips, she counted all the staff of Brookfield. وہاں وہ مسٹر چپس کے ساتھ ساتھ مسٹر چپس کے تمام کولیگز کے ساتھ بھی ملتی ہے، باتیں کرتی ہے. And conquered all the arguments. اور جہاں کوئی بھی دلیل ہوتی ہے وہ ہمیشہ فاتح بن کر ابھرتی. She influenced everyone. وہ ہر کسی کو وہاں متاثر کرتی. And proved her narrative of feminism. اور اپنی فیمنزم کی سوچ کو ثابت کرتی. She showed her true resolution. وہ اپنی ثابت قدمی کو پروو کرتی ہے، ثابت کرتی ہے while conducting a soccer match. جب وہ فٹ بال میچ کا انعقاد کرتی. When she convinced the headmaster to invite the popular boys. وہ ہیڈ ماسٹر کو اس بات پر کنونس کر لیتی ہے کہ مشن کے بچوں کو بروک فیلڈ میں میچ کے لیے بلایا جائے. اس سے پہلے کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ مشن کے بچے جو ہیں وہ بروک فیلڈ میں میچ کھیلنے کے لیے آتے ہیں. وہ بچے جب واپس جاتے ہیں تو اپنے ساتھ بڑی حسین یادیں لے کر جاتے ہیں. تو اسٹوڈنٹس اوور آل اس پریزنٹیشن میں یہ بتایا گیا تھا کہ کیتھرین کے مسٹر چپس کی زندگی میں آتے ہی مسٹر چپس کی زندگی بدل جاتی ہے اور مسٹر چپس پر گہرے اثرات مرتب ہوتے ہیں. نہ صرف مسٹر چپس پر بلکہ بروک فیلڈ پر بھی اس کے گہرے اثرات مرتب ہوتے ہیں. اسٹوڈنٹس اگر کوئی کوشچن ہو تو آپ لوگ کمنٹ سیکشن میں مجھ سے کوشچن کر سکتے ہیں. آئی ول آلویز بی اویلیبل. تھینک یو، گڈ لک، گڈ بائے.